إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليذكروا اسم الله في أيام معلومات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، اشرا ذو الحجہ انہاں دنوں دی بہت زیادہ اہمیت اور انہاں دنوں دی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ انہاں دنوں دے اندر جو آدمی نیکی کردا ہے، عام دنوں دے اندر نیکی کیتیاں ہویا وہ نیکی انہاں دنوں دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نفل و نوافل، قرآن دی تلاوت، صدقہ خیرات، نفلی روزے، بے شمار عبادات نے کہ انہاں دنوں دے اندر جو بھی عبادت کیتی جائے، عام دنوں دے اندر عبادت کرنے والا وہ انہاں دنوں دی فضیلت نو، مقام نو، مرتبے نو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ اذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات۔ آج میرے بھائیو ذو الحجہ دا آغاز ہو جائے گا۔ انہاں دنوں دے اندر کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنا ہے۔
کوئی مخصوص وقت یا مخصوص گھڑی چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں مسجد دے اندر اپنے گھر دے اندر اپنی زبان تے اللہ دا ذکر لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، فرمایا کہ اذن فی الناس بالحج، لوگاں نو حج واسطے بلاؤ۔ اللہ جنگل بیابان ہے، اتنی آواز کہ لوگاں تک پہنچ جائے بہت مشکل ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم آواز لگانا تہاڈا کم ہے اور اس آواز نو لوگاں تک پہنچانا میں رب دا کم ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہ لوگ حج واسطے آن گے، یاتون علی کل ضامر، پیدل ہو کے بھی آن گے، سوار ہو کے بھی آن گے، دور دراز علاقیاں تو آن گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، آپس کے اندر کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں، خالصتاً اللہ دی رضا دی خاطر آن گے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور انہاں دناں دے اندر اللہ دا او کثرت دے نال ذکر کرن گے، اللہ نو یاد کرن گے۔ اور انہاں دناں دی اہمیت، انہاں دناں نو ضائع کرنے والا میرے عزیزو، میرے بھائیو، او محروم آدمی ہو سکتا ہے۔ انہاں دناں دی عبادت نو ضائع کرنے والا، ریاضت نو ضائع کرنے والا، قرآن دی تلاوت نو ضائع کرنے والا میرے عزیز، میرے بھائی، او آدمی اللہ دی رحمت تو محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ دی رحمت نو حاصل کرنے والا او کدی بھی انہاں دناں نو میرے بھائیو ضائع نہیں کرے گا۔ انہاں دناں دی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے انہاں ابتدائی 10 دنوں دی قسم کھائی ہے۔ اور اسی طرح مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ دے نال ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے 40 دن دا جو وعدہ دیتا، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، وہ پچھلا پورا مہینہ ذوالقعدہ اور ذی الحجہ دے ابتدائی 10 دن کل ملا کے 40 دن دا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہم کلام ہوئے، گفتگو فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نو دیکھیا نہیں، لیکن اللہ دے نال ہم کلام ہوئے۔ اللہ دے نال مثال دینا یہ جائز نہیں۔ عام طور تے جس طرح اسی ٹیلی فون تے موبائل تے گفتگو کرنے ہاں، ایک آدمی اپنی آواز دوسرے تک پہنچا رہا، سنا رہا ہے، اللہ دے نال میں مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن سمجھان دے طور تے سمجھ سکنے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال گفتگو فرمائی اور انہاں دنوں دے اندر گفتگو فرمائی ہے۔ عام اللہ تعالیٰ اپنی رحمت او خاص کسی رات دے اندر کر دین، خاص کسی مہینے دے اندر کر دین، خاص کسی دن دے اندر کر دین، یا دن دے اندروں خاص کسی ایک گھڑی دے اندر کر دین، اے اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے۔ لیکن دنوں دے اندروں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت انہاں 10 دنوں نو عطا فرمائی ہے، او 10 دنوں دے اندر فضیلت رمضان المبارک نو بھی حاصل نہیں۔ غور کرو، عید الفطر رمضان المبارک تو بعد اسی منانے ہیں، اس کی وجہ، اس کا سبب جو نظر آتا ہے کہ آدمی رمضان المبارک دے اندر محنت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور اسی طرح نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے،
قرآن مجید نو کثرت دے نال تلاوت کردا ہے اور بے شمار نیکیاں کردا ہے اور اسی طریقے دے نال لیلۃ القدر دے اندر محنت کردا ہے، کوشش کردا ہے، اللہ دے کولو انسان اجر و ثواب حاصل کرن دی خاطر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک تو بعد ساڑے واسطے عید دا دن رکھ دیتا ہے۔ اور 10 ذی الحجہ جو عید دا دن آن والا ہے، اس دی وجہ، اس دا سبب ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نو عید دا دن مقرر کیتا ہے، لیکن اگر غور کیتا جائے تو میرے بھائیو یہ 10 دن وہ 10 دن نے، انہاں 10 دنوں دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین نو مکمل کیتا ہے۔ عرفات دے میدان دے اندر پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، 1 لاکھ دے قریب صحابہ کرام بھی موجود نے کہ جس اسلام، جس دین دی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق دی شکل دے اندر آئی اور محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ستایا گیا، پریشان کیتا گیا، ہجرت تے مجبور کیتا گیا، اور 10 سال تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے اندر جس وقت تشریف لے کے آئے، عرفات دے میدان دے اندر او صحابہ کرام جو بالکل مٹھی بھر صحابہ، چند ایک افراد کہ اگر انہوں نے انگلی تے گننا چاہے تے میرے بھائی انہوں نے شمار کیتا جائے، تھوڑی جی مدت تو بعد 10 سالاں تو بعد 1 لاکھ دے قریب صحابہ کرام میدان عرفات دے اندر جمع نے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دی آیت محبوب پیغمبر تے نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ توجہ میری طرف فرماؤ، فرمایا کہ اسی تواڈے واسطے تواڈے دین نو مکمل کر دیتا ہے، دین اسلام نو پسند کر لیا ہے، اپنی نعمت نو مکمل کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، انہاں 10 دنوں دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اسلام نو، اس دین نو مکمل فرمایا، جس اسلام دی ابتدا آدم علیہ السلام تو ہوئی، ایسا ایسا اسلام پھیلتا آیا اور محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی نازل ہوئی، کم و بیش 23 سال مدت دے اندر یہ اسلام مکمل ہویا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت نو مکمل فرمایا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسی تواڈے واسطے تواڈے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس امت دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دنوں دے اندر دین اسلام نو مکمل فرمایا، اور دین اسلام دے اندر کوئی رکھنا نہیں کہ جس دے اندر کوئی آدمی اپنا دخل دے سکے، اسلام مکمل، دین مکمل ہو چکے۔ اسے واسطے کہ یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا اور آگے کہنے لگیا کہ اے امیر المومنین، قرآن مجید دے اندر ایک ایسی آیت موجود ہے، اگر وہ آیت سارے یہودیاں دے تے نازل ہو جاندی، اسی اس دن نو عید دا دن بنا لیندے۔ فرمایا وہ کیڑی آیت ہے؟ وہ یہودی بول کے دسیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے والی آیت اگر یہودیاں تے نازل ہو جاندی، اسی اس دن نو عید دا دن بنا لیندے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس آیت دے بارے میں اچھی طرح واقف ہاں کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت اور کیفیت کی سی، میں اس کیفیت نو بھی بیان کر سکنا کہ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات دے اندر سن، صحابہ کرام دی 1 لاکھ دے قریب جماعت موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقوف دی حالت دے اندر، اور وہ جمعہ دا دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ مبارک تے نازل فرمائی۔ اور تسی جاندے ہو دنوں دے اندروں سب تو افضل ترین دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک دا دن ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جمعے دے دن نو ساڈے واسطے عید دا دن بنایا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو انہاں دناں نو ضائع نہیں کرنا، کثرت دے نال اللہ دا ذکر کیتا جائے، کثرت دے نال فرائض دے نال نوافل دا اہتمام کیتا جائے، صدقہ خیرات کیتا جائے، نیکی دے اندر سبقت کیتی جائے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں دناں دے اندر نیکی کرنے والا اور عام دناں دے اندر نیکی کرنے والا یہ دوویں برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، محبوب پیغمبر کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی انہاں دناں دی نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اگر عام دناں دے اندر جہاد فی سبیل اللہ کیتا جائے، اللہ دے رستے دے اندر قتال اور جہاد کیتا جائے، کیا عام دناں دے اندر جہاد جو ہے وہ اس نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، انہاں دناں دی نیکی دا جہاد فی سبیل اللہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ میرے بھائیو اپنی زبان نو اللہ دے ذکر دے نال تر رکھنا ہے نا، انشاءاللہ فرائض دے نال نوافل دا بھی اہتمام کرنا ہے، ذکر اذکار دا اہتمام کرنا ہے، صدقہ خیرات دا اہتمام کرنا ہے، نیکی دے اندر پہل کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی انہاں دناں دی نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس حدیث مبارکہ دے اندر محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کرام دے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ تو بڑا کوئی عمل نہیں۔ اگر جہاد فی سبیل اللہ تو بڑا عمل ہوندا صحابہ کرام اس عمل دا ذکر کر دے، اس عمل دا نام لیں دے، لیکن صحابہ کرام دے ذہن دے اندر سب تو بڑا عمل، سب تو بڑی نیکی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دناں دے اندر نیکی کیتی جائے اور عام دناں دے اندر جہاد کیتا جائے، وہ عام دناں دے اندر جہاد جو ہے وہ اس نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء، سوائے اس مجاہد فی سبیل اللہ دے جو اللہ دے رستے دے اندر نکلیا، اپنا مال لے کے، اپنی جان لے کے، اپنا مال بھی اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتا، اپنی جان بھی اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دیتی۔ کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجاہد فی سبیل اللہ دی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ ہاں وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اپنا مال بھی لے کے گیا، اپنی جان بھی لے کے گیا، اپنا مال لٹایا لیکن اپنی جان واپس لے کے آ گیا، اللہ نے اس کو غازی بنا کے واپس لوٹا دیتا۔ فرمایا اے مجاہد فی سبیل اللہ انہاں دناں دے اندر نیکی کرنے والے دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اپنے وقت نو ضائع نہ کرو، اپنے وقت نو ضائع نہ کرو۔ زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس وقت انسان دی زندگی ختم ہو جائے، اس واسطے انہاں دناں نو غنیمت سمجھا ہویا اور انہاں دناں دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ دی عبادت کیتی جائے۔ رات آخری پہر دے اندر اللہ رحیم و کریم آسمان دنیا دے آندے نے، اے واحد ایام نے، انہاں دناں دے اندر ایک ایسا دن بھی موجود ہے کہ خالق و مالک دن دے وقت دے اندر آسمان دنیا دے آندے نے، ید نو اللہ اپنے بندے دے قریب ہو جاندے نے۔ کتنا قریب ہوندے نے جتنا اس دی شان دے لائق ہے، اس دی قربت نو بیان نہیں کیتا جا سکتا، مثال نہیں دیتی جا سکتی۔ یتباہا، اللہ رحیم و کریم فرشتیاں دے اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ فخر کر دے نے، قریب ہو کے فخر کر دے نے کہ اے میرے فرشتیوں، اے میرے بندے جو میدان عرفات دے اندر جمع نے اور کفن جیسا لباس پہن کے دور دراز علاقے تو آ کے اپنے بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ رشتہ ناتا سب کو چھوڑ چھاڑ کے اس جگہ پہ موجود نے۔ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اللہ رحیم و کریم نے انہاں سارے نو معاف کر دیتا ہے۔ دناں دے اندروں انہاں دناں دے اندر واحد وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے آندے نے، اللہ کو دعا فرماؤ
اللہ سانو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے۔ جنہ میرے بھائیوں نو اللہ نے استطاعت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، میرے بھائیوں اس فضیلتوں محروم نہیں رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور دا بدلہ سوائے جنت دے اور کچھ نہیں ہے۔ جس انسان دا حج اللہ دے دربار دے اندر مقبول ہو گیا، اللہ دے ہاں مقبول ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس حج دا جو بدلہ ہے، جو جزا ہے، وہ جنت رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، انہاں دناں نو ضائع نہ کرو۔ کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرو، فرائض دے نال نال نوافل دا اہتمام کرو، قرآن مجید دی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، صدقہ خیرات کرو۔ کثرت دے نال میرے عزیز، میرے بھائی، صدقہ خیرات کیتا جائے، صدقہ خیرات کیتا جائے۔ قربانی دا دن وہ بھی انہاں دناں دے اندر شامل ہے۔ 9 ذی الحجہ دا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ۔ جو آدمی 9 ذی الحجہ دا روزہ رکھدا ہے، 9 ذی الحجہ دا روزہ رکھدا ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ اللہ رحیم و کریم اس نیک بخت انسان دے 2 سالاں دے گناہ معاف فرما دیں دے۔ 9 ذی الحجہ 9 تاریخ یاد رکھنی ہے، ورنہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جو عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی الحجہ تو لے کے 9 ذی الحجہ تک اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ دے، مسلسل 9 روزے رکھ دے۔ اگر اس خیر نو حاصل کرنا چاہو تو میرے بھائیو اسی اس خیر نو حاصل کر سکنے ہیں کہ یکم ذی الحجہ کل یکم تاریخ ہے اور اسلامی مہینے دا یہ آخری مہینہ ہے۔ انہاں چیزاں نو بھی یاد رکھیا کرو۔ ذی الحجہ اسلامی مہینے دا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، اس تو بعد محرم اسلامی مہینے دا اول مہینہ، پہلا مہینہ ہے۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دناں دا مسلسل روزہ رکھیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ 2 سال دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ چلو گزشتہ سال دے گناہ معاف ہو جان، یہ تو بات سمجھ آندی ہے، اگلے سال دے گناہ کیویں معاف ہو سکتے ہیں؟ اس بارے حافظ ابن حجر نے اور دیگر محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ اس ایک روزے دی برکت دی وجہ دے نال اللہ اپنے اس بندے نو اگلے سال گناہاں تو ہی محفوظ رکھ لیندے۔ انسان گناہاں تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں روزے کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے جنہ بھائیوں نو صحت دیتی ہے، صحت نال نوازیا ہے، کوشش کرو کہ میرے بھائیوں مسلسل 9 روزے رکھ لے جان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل ہو جائے، کیونکہ بعض ایسیاں سنتاں نے کہ آدمی اگر انہاں تے عمل کرنا چاہے تو سال وچ 1 دفعہ ہی کر سکتا ہے، اس تو زیادہ دفعہ نہیں کر سکتا۔ انہاں سنتاں دے اندروں ایک یہ بھی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دناں دے مسلسل 9 روزے رکھے دے۔ اگر 9 روزے نہیں رکھ سکتے، 9 ذی الحجہ عرفہ دا روزہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس دن دا روزہ ضرور رکھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت، جو انعام بیان فرمایا ہے، وہ انعام بہت زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن دا روزہ 2 سال دے گناہاں دا کفارہ بن جاتا ہے۔ انہاں حدیثوں تو پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ عام دنوں دے اندر نیکی کیتی جائے اور انہاں دنوں دے اندر نیکی کیتی جائے، وہ نیکیاں دوویں آپس دے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عام دنوں دی نیکی اور انہاں دنوں دے اندر نیکی کرنے والا، یہ 2 لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے میرے بھائیوں کثرت دے نال انہاں دنوں دے اندر نیکی کیتی جائے، خیر دے اندر حصہ لیا جائے۔
اور اس دے نال نال انہاں دناں دے اندر جو نیک اعمال کیتے جاندے نے انہاں اعمال دے اندروں ایک بہت بڑا عمل وہ قربانی والا عمل ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قربانی والا عمل، قربانی خون بہان دا نام نہیں، قربانی گوشت کھانے دا نام نہیں، قربانی مہنگے تو مہنگا جانور خریدنے دا نام نہیں، بلکہ قربانی نام ہے تقوی دا، اخلاص دا۔ اور ایسے طریقے دے نال کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا نہیں ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنے دل کے اندر فیصلہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اسی قربانی والا عمل کرنا ہے تو خالصتاً اللہ دی رضا دی خاطر کرنا ہے انشاءاللہ، ورنہ میرے بھائیوں میری بات نہیں، اللہ دے قرآن دی بات ہے۔ اگر میری نیت کے اندر ملاوٹ آ گئی، نیت کے اندر ریاکاری دکھلاوا آ گیا، میرے بھائیوں مہنگے تو مہنگا جانور کیوں نہ ہوئے، اللہ دے ہاں وہ قربانی قابل قبول نہیں۔ قربانی اخلاص دا نام ہے، للہیت دا نام ہے، اللہ دی رضا دا نام ہے۔ اگر اس قربانی دے ذریعے اللہ دی رضا حاصل ہو جائے، اللہ دا قرب حاصل ہو جائے، اللہ دے نزدیک انسان ہو جائے تو میرے بھائیوں وہ قربانی اللہ دے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری نیت نو خالص فرمائے۔ میرے بھائیوں انہاں دناں دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو عشرہ ذی الحجہ ابتدا ہو جائے، چند نظر آ جائے، چند نظر آن تو پہلے اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، فرمایا جس وقت ذی الحجہ دا چند نظر آ جائے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنی حجامت وغیرہ اس نو درست نہیں کرنا، اپنے ناخن نہیں کٹ سکتے، بال نہیں کٹ سکتے۔ اسی طریقے دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اراد احدکم ان یضحی، خاص کر وہ بندہ جو قربانی کرن دا ارادہ رکھدا ہے، جس دی نیت قربانی کرن دی ہے، اس آدمی واسطے بالخصوص کہ وہ ذی الحجہ دے چند تو پہلے اپنے ناخن وغیرہ، اپنے بال وغیرہ درست کر لوے، زیر ناف بال انہاں دی صفائی کر لوے، اور جس وقت چند نظر آ جائے زیر ناف بال انہاں دی صفائی نہیں کر سکتا، اسی طرح اپنے بال سر دے بال جڑے وہ نہیں منڈوا سکتا، اور اپنے ناخن وغیرہ انہاں نو نہیں تراش سکتا۔ بہت سارے لوگ سوال بھی کر دیندے نے کہ اگر بندہ بھول جائے، اگر بھول کے آدمی اپنا بال یا اسی طریقے دے ناخن وغیرہ تراش دے، اللہ دے ہاں میرے بھائیوں گنہگار نے۔ ہاں اگر قصدن جان بوجھ کے اپنا ناخن تراشدا ہے یا بال کٹواندا ہے، انہوں اللہ دے کولوں توبہ کرنی چاہیے۔ اس تو علاوہ اس دے اور کوئی ایسا جرمانہ نہیں کہ جو جرمانہ ادا کرے، اللہ کولوں توبہ کرے۔ قصدن اگر وہ اپنے ناخن وغیرہ تراشدا ہے یا اپنے بال کٹواندا ہے، قصدن جان بوجھ کے کردا ہے کہ اللہ دے ہاں میرے بھائیوں گنہگار ہے، حرام چیز اس نے ارتکاب کیتا ہے، کیونکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اراد احدکم ان یضحی، کہ جو آدمی قربانی دا ارادہ رکھدا ہے فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، وہ نہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ناخن کٹ سکتا۔ انشاءاللہ العزیز یہ سنت بھی عمل کرنا ہے نا، انشاءاللہ العزیز۔ خندہ پیشانی دے نال میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو اپنایا جائے، سنت نو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو اپنایا جائے۔ صحابی رسول اللہ دے نبی کو لایا، فرمایا اللہ دے رسول تسی اعلان فرمایا ہے کہ جو آدمی قربانی کرن دا ارادہ رکھدا ہے وہ ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، میرے کول قربانی دا کوئی جانور نہیں، دودھ دین والی بکری ہے، اگر تہاڈا آرڈر ہوئے، تہاڈا حکم ہوئے، تہاڈی اجازت ہوئے، افا اضحی بہا، کیا میں اس دودھ دین والے جانور دی قربانی کر دیا؟ صحابہ کرام
اپنی پسند نہیں سن سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند نو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا نو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت اور طریقے نو اپنا دے۔ فرمایا اللہ دے رسول میرے کول اور کوئی جانور نہیں، دودھ دین والی بکری ہے، اگر تہاڈی اجازت مل جائے افا اضحی بہا، کیا میں اس بکری دی قربانی کر دیاں؟ کائنات دے امام نے فرمایا لا، تیرے واسطے دودھ دین والی بکری اس دی قربانی کرنا جائز نہیں۔ وَلَٰكِن تَأْخُذُ مِن شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ، ہاں ایک کام تم ہی کر لینا کہ اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ نہیں کٹوانا، اور حجامت، اور چند تو پہلے اپنی حجامت درست کر لینی ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں اے اعلان ہے کہ اللہ رحیم و کریم تیرے نامہ اعمال دے اندر بھی کامل قربانی دا اجر و ثواب لکھ دیں گے، کامل قربانی دا۔ اس واسطے میرے عزیزو، میرے بھائیو، جو بھی دوست احباب ساتھی اس بات نو سمجھتے نے کہ قربانی کرنی ہے، انہاں واسطے بھی یہ حکم ہے، اور جو قربانی کرن دی استطاعت نہیں رکھ دے، طاقت نہیں رکھ دے، انہاں واسطے بھی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور طریقہ ایہو ہی ہے کہ وہ اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ اس نو درست نہ کرن، چند نکلن تو پہلے وہ اپنے بال وغیرہ درست کر سکتے نے، لیکن جس وقت چاند نظر آ جائے اس تو بعد اپنی حجامت وغیرہ درست نہیں کر سکتے۔ بعض ایسے غافل لوگ ہوندے نے کہ وہ اپنے ناخن نہیں تراشتے، 40 دن ہو گئے اپنے بال وغیرہ درست نہیں کیتے، چند بھی نظر آ گیا، اگر بالاں دی حالت بالکل ہی غیر ہے، خراب ہے، ایسا آدمی اپنے بال وغیرہ کٹوائے اور اللہ کو توبہ کرے، معافی منگے۔ اس سے علاوہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کوشش کرنی ہے کہ چند نظر آن تو بعد نہ بال کٹوائے جان اور نہ ہی ناخن وغیرہ کٹوائے جان۔ اسی طرح میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نو میرے اور تیرے تے فرض قرار نہیں دیتا۔ قربانی سنت ہے، لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا من کان لہو ساعۃ، کہ جو آدمی قربانی کرن دی طاقت رکھدا ہے، استطاعت رکھدا ہے، لیکن اس سے باوجود وہ اللہ دے رستے دے اندر جانور قربان نہیں کرنا، فلا یقربن مصلانا، اس نو چاہیے ہے کہ وہ ساری عیدگاہ دے اندر، نماز عید دے اندر شامل نہ ہوئے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، مسلمانہ دا شعار ہے، ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ انہاں دنوں دے اندروں کوئی وہ دن موجود ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانی تاریخ دے اندر ایک تاریخ رقم فرمائی کہ باپ اپنے لخت جگر نو اللہ دے راستے دے اندر، اللہ دے حکم سمجھدیا ہویا اللہ دے راستے دے اندر قربان کر لیا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، الگ طور پہ آدمی کہے کہ قربانی دی کوئی فضیلت آئی ہوئے، صحیح حدیث کے اندر کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، صحابہ کرام دی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھدیا ہویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس طریقے نو جاری و ساری رکھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس وعید نو بھی اپنے دل و دماغ دے اندر رکھنا ہے کہ ایک آدمی طاقت رکھدا ہے، استطاعت رکھدا ہے، اس سے باوجود وہ قربانی نہیں کردا، اللہ دے نبی نے فرمایا وہ ساڈے نال نماز دے اندر شامل نہ ہوئے۔ او میرے بھائی، دوست، احباب، ساتھی جو قربانی کرنا چاہتے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی قربانی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قربانی دے جانور صاف ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے لے لے، ہر سال بیان کیتا جاندہ ہے کہ قربانی دے جانور ٹوٹل 8 نے، اگر نر اور مادہ شامل کیتا جائے، ورنہ بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، یہ 4 جانور نے، انہاں دے نر اور مادے اگر بیان کیتے جان تے میرے بھائی یہ 8 جانور نے، 8 ازواج من الذان 2 ومن الماعز 2۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، انہاں 4 جانوروں تو علاوہ کوئی خاص ایسی حدیث نہیں
کہ انہاں جانوراں دی قربانی کیتی جائے جس طرح بھینس دی قربانی ہے. ہر سال اس مسئلے کو بیان کیتا جاندہ ہے. کوشش کیتی جائے کہ او جانور جنہاں دا ذکر قرآن دے اندر حدیث دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور صحابہ دی سنت تو ثابت ہے انہاں جانوراں نو اللہ دے راستے دے اندر قربان کیتا جائے. او گائے دی قربانی ہے، اونٹ دی قربانی ہے، بکری دی قربانی ہے اور بھیڑ دی قربانی ہے، اور انہاں دا نر اور مادہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں جانور دوندہ ہونا چاہیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجوز فی الاضاحی، 4 قسم دے جانور انہاں دی قربانی جائز نہیں. کانا جانور، الاوراء البین آورھا، او جانور جو کانا ہوئے جیسی آنکھ دے اندر خرابی ہوئے، سونے نبی نے فرمایا ایسا جانور اللہ دے راستے دے اندر قربانی واسطے جائز نہیں. لنگڑا جانور اللہ دے راستے دے اندر قربانی کیتا جائے جائز نہیں. بیمار جانور اس کی قربانی جائز نہیں. اسی طرح والعجفاء واللتی لا تنگی، او بالکل کمزور جانور جس دیاں ہڈیاں دے اندر گودا نہ ہوئے، ایسے جانور دی قربانی کرنا بھی جائز نہیں. کانا جانور، لنگڑا جانور، بیمار جانور اور او جانور جو بالکل کمزور جس دیاں ہڈیاں دے اندر گودا نہیں، ایسا جانور بھی انہاں دی قربانی کرنا جائز نہیں. ہاں جانور قربانی واسطے لیا اور لیا کہ بالکل صحیح سلامت درست سی، لیکن اس کے اندر بعد کے اندر عیب پیدا ہو جائے، بعد کے اندر عیب پیدا ہو جائے، لنگڑا پن آ جائے یا کوئی اور خرابی آ جائے، تو پھر میرے بھائیوں اجازت ہے، درست ہے اس واسطے، کیونکہ جس وقت اس نے جانور قربانی واسطے خریدیا ہے اس وقت وہ جانور بالکل صحیح سالم سی. اس واسطے اگر وہ جانور قربان کرنا چاہے اس کی قربانی جائز ہوئے گی. ہاں علماء بیان کر دینے اگر آدمی صاحب استطاعت ہے، صاحب ثروت ہے، طاقت رکھدا ہے، اس سے مد مقابل کوئی اور جانور خریدنے دی، تو میرے بھائی اس کی جگہ تے کوئی اور جانور اللہ دے راستے دے اندر قربان کیتا جائے. انہاں 4 جانوراں دی قربانی اللہ دے راستے دے اندر جائز نہیں. کانا جانور، لنگڑا جانور، بیمار جانور اور او جانور جس دیاں ہڈیاں دے اندر گودا نہ ہوئے، یہ 4 جانور اللہ دے راستے دے اندر قربانی واسطے جائز نہیں. اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیاں دے اندر قربانی اور اس دے احکامات نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. اس تو علاوہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں اگر آدمی استطاعت رکھدا ہے، طاقت رکھدا ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ دے نال جانور قربان کرے. کوئی دوسرا آدمی قربان کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، مدد لئی جا سکتی ہے. اگر کوئی آدمی جانور قربان اس کو نہیں طریقہ آندا، کوئی دوسرا ہمسایہ جو ہے اس جانور نو قربان کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ دے نال جانور دی قربانی کیتی جائے. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزاں نے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے بیان کراں گا. اس طرح کہ اے چیزاں یاد کرنیاں نے کہ انہاں دنوں دے اندر روزہ رکھنا ہے، نوافل دا اہتمام کرنا ہے، فرائض دے نال نال صدقہ خیرات کرنا ہے، قرآن مجید دی تلاوت کرنی، اور اس دے نال نال میرے عزیزوں خاص کر یوم عرفہ 9 ذی الحجہ دا روزہ میرے بھائیوں اس کا اہتمام کرنا ہے، اور دیگر چیزاں جو بیان کیتیاں نے انہاں دے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیاں دے اندر قرآن اور حدیث سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے دین اسلام دے موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.